السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم مزنم پیر پیرا میری میرا شاہ جینا غوث پاک حرمت روح پیمبر یک نظر کن سے باب۔ ناظرین اکرام، آج میں ایک ایسا شرعی مسائل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی ہمیں ضرورت ہے اور سب کو ضرورت ہے۔ وہ شرعی مسائل کیا ہے، جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کہ یہ شرعی مسائل جس کو ہمیں سننا اور ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ شرعی مسائل یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بہت کم وقتوں میں آپ کو بہت اچھی باتیں بتا کر آپ کے سامنے سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں صرف دین کی باتیں بتانے کے ہی قائل ہوں، نہ کہ میں اپنے ویڈیو آپ کو زیادہ دکھانے کے قائل ہوں کہ میری ویڈیو آپ زیادہ دیکھیں، میں اس کے قائل نہیں ہوں۔ تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہی نہیں معلوم کہ رمضان شریف کے روزے کن پر فرض ہے، کن پر نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ دھیان دینا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ یہ معلوم اس لیے نہیں رہتا کہ ہمارے بچے بہت زیادہ تر دنیاوی پڑھائیوں میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں اور دینی پڑھائی میں مشغول نہیں رہتے، بہت کم وقت دیتے ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے۔ یہ بہار شریعت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بہت ہی معتبر مستند کتاب ہے بہار شریعت شرعی مسائل کے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے، سوال یہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس مسئلے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا مجھ سے، تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو یہ مسائل کی ضرورت ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں۔ جواب: رمضان شریف کے روزے، آپ باغور سماعت فرمائے کہ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان شریف کے روزے فرض ہے۔ اس سے آپ بالکل سہمت ہیں کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ رمضان شریف کے روزے یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مرد بھی ہو، عورت بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس پہ روزہ فرض ہے۔ کوئی اس سے انکار کرے، کوئی عاقل ہے، کوئی بالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، مسلمان ہے، اور اس سے کوئی انکار کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھ پہ فرض نہیں ہے، جبکہ شریعت کہتا ہے کہ فرض ہے، تو کوئی بھی اس فرضیت سے، کوئی بھی انسان جو عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان ہے، تو اس فرضیت سے کوئی انکار کرے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، تو شریعت کا ڈائریکٹ اس پہ وار ہے۔ وہ کیا وار ہے؟ اس فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، اس کا انکار کرنے والا کافر، اور بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، طبیعت خراب نہیں ایک بہانہ، پیٹ میں درد نہیں ایک بہانہ، سر میں درد نہیں ایک بہانہ، تو بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا کوئی عذر نہ ہو، وہ سخت گناہگار اور فاسق اور مردود الشہادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ بلا عذر رمضان کے روزے چھوڑنے والے سخت گناہگار ہیں، اور اس فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور فاسق اور مردود الشہادہ ہے۔ یہ بہت ہی ضروری مسائل ہے ہمارے زندگی کے لیے۔ تو بہت سارے لوگ مذاق میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا، مجھ کو یہ پریشانی ہے، میری طبیعت خراب ہے،
تو وہ سن لیں اس مسئلہ کو، اس مسائل کو سننے کے بعد وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ شریعت کا مسائل ہمارے لیے ایسا ہے، ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کافر بھی ہے، بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہ گار بھی ہے، فاسق بھی ہے، مردود الشہادہ بھی ہے۔ تو یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے بلا عذر، کسی عذر کے، اس کی فرضیت کا کوئی انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھتا، تو وہ شرعاً ناجائز کر رہا ہے، گناہ گار ہے، اور کافر بھی ہے، اور فاسق بھی ہے، مردود الشہادہ بھی ہے۔ ایک سوال اور، ایک ناظرین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بچے کی عمر کتنی سال کی ہوگی اور وہ کتنی سال کی عمر میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو اس بات کو بھی میں بتا دوں آپ کو، آپ میری بات کو سنیں کہ سوال یہ ہے کہ بچہ، جو بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بہار شریعت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے، جب 10 سال کی بچے کی عمر ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، قوت ہو، تقویت ہو، اس کے اندر صحت مند ہو، کوئی بھی مسائل آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا۔ بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رکھوایا جائے روزے، اور اگر وہ نہ رکھے تو اس کو مار کر رکھوایا جائے۔ ایسے ہی نماز کا بھی حکم ہے 10 سال کے بچوں کے لیے، جیسے رمضان کے روزے کا حکم ہے، ایسے نماز کا بھی حکم ہے۔ کیا سمجھے آپ اس بات سے کہ بچہ کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت و قوت اور تقویت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اور نہ رکھے تو والد پہ اور والدہ پہ یہ ضروری بنتا ہے، لازم بنتا ہے کہ اس کو مار کر اس سے روزہ رکھوائے، کوشش حتی الامکان کروایا جائے، یہاں تک کہ مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اسے روزے رکھوائے۔ ہاں اگر 10 سال کا بچہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، صحت خراب ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا گمان ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کا خطرہ بن جائے، بیماری بڑھ جائے، دن بدن اس کی بیماری بڑھتی جائے، وہ کمزور اور لاغر ہوتا جائے، تو شریعت کا یہاں پہ حکم ہے کہ ایسے بچوں سے روزہ نہ رکھوایا جائے۔ شریعت نے کبھی بھی کسی کو دھمکایا نہیں ہے، ڈرایا نہیں ہے، نہ کسی کو دبایا ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو اس میں شریعت نے اس کو معاف بھی کیا ہے۔ یہی ہمارے مذہب اسلام کا ایک سنہرا طریقہ، ایک سہانا طریقہ، کہ ہر اعتبار سے مذہب اسلام نے ہر جگہ رہنے والے کو اور ہر موڑ پہ رہنے والے کو کیسے روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بیماری ہو تو اس کو نہ رکھوایا جائے، کوئی پریشانی ہو تو نہ رکھوایا جائے، اگر کوئی پریشانی نہ ہے تو مذہب اسلام کا کڑا ایکشن بھی ہے، وہ کڑا ایکشن بھی ہے، کڑا رویہ بھی ہے۔ تو اس کڑا رویہ بھی مذہب اسلام کا ہے جو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے شریعت تھوڑا چھوٹ ہی دیتی ہے، بیمار نہیں ہے تو چھوٹ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو میں نے کہا کہ جو 10 سال کے بچے ہو جائے تو رمضان کے روزے رکھوایا جائے، اس سے مار پیٹ کر، ایسے ہی نماز کا حکم ہے، اور وہ سرپرست گھر کے سن لیں، گارجین جو ماں باپ ہیں، جو اپنی اولادوں کو بے لگام چھوڑے ہوئے رہتے ہیں، جنہیں یہ نہیں معلوم کہاں کہ بال بچے کی پرورش کا ذمہ ماں باپ کے اوپر ہے۔ اگر وہ ماں باپ خود ہی بھٹکا ہوا ہو، خود ہی راہ راست سے الگ ہو، تو وہ ماں باپ سن لیں غور سے کہ اگر آپ اپنے بچے کے باپ ہیں، ماں ہیں، آپ کا بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو آپ اس پہ کڑا ایکشن لیں، کڑا رویہ اختیار کریں، بچے کو ڈرائے دھمکائے کہ بیٹا 10 سال کا ہو گئے ہو، روزہ رکھو، نماز پڑھو۔ یہ آپ کا ذمہ داری ہے، ورنہ حشر کے میدان میں یہ آپ کی پکڑ ہوگی،
کہ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سنبھال سکے؟ بچوں کو آپ نے دین کی راہ پر کیوں نہیں چلایا؟ راہ راست آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ اس بات کو ہلکی بنا لیجئے گا۔ یہ بات جو میں نے بتایا، شریعت کا جو حکم ہے وہ بتایا میں نے، یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنے گھر سے نہیں بولتا۔ یہ بہار شریعت ایک معتبر کتاب ہے، مستند کتاب ہے، جس کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوائے، اگر 10 سال کا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے اندر طاقت ہو۔ اور وہی حکم نماز کا بھی ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار پیٹ کر اس سے نماز بھی پڑھوایا جائے، اگر خود سے پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو اسے مار پیٹ کر اسے روزہ بھی رکھوائے اور نماز بھی پڑھنے کا حکم دیں اسے۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ میں نے دینی مسائل آپ کے سامنے رکھا، جس چیز کی ضرورت تھی، تو بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میری کہ مولا ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے کا ادب کرنے کا اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما کر ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔